آج جو بات کی ہے پھر ایک اسٹوڈنٹ نے ایجوکیشن کے بارے میں، تو ایجوکیشن کے اندر جو ہے نا ہماری رفتار ابھی سست ہے. بہت سست ہے. اتنی سست ہے کہ آپ دیکھیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہے نا، جس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، اسکول نہیں جاتے کیونکہ ہمارے اندر نا شعور ختم ہو گیا ہے. جبکہ تعلیم شعور لے کر آتا ہے. اب جو بچے نہیں جا رہے ہیں وہ میں کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ مشکلات بھی ہیں، لیکن ہمارا ایک سلسلہ جو تھا نا وہ ٹوٹ چکا ہے. جس لحاظ سے پاکستان بننے کے بعد جس جذبے کے تحت یہاں پر ہر کام کے الحمدللہ اور ہر کام کے اندر ہم ترقی کر رہے تھے، تو ہم تعلیم میں بھی بہت ترقی کی. نائٹ اسکول کھولے گئے تھے، مارننگ میں الگ تعلیم دی جاتی تھی، ایوننگ میں الگ تعلیم دی جاتی تھی، نائٹ اسکول میں الگ تعلیم دی جاتی تھی. تعلیم بالغان کا بندوبست کیا گیا. پھر ایسے ہمارے اساتذہ تھے اس وقت کہ جب دیکھتے کوئی بچہ کمزور ہے تو اس کو اسپیشل اپنے بیٹھک میں بلا کر شام کو ٹیوشن فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے. اور اس طرح ہمارے تعلیم کا ایک سلسلہ چلا تھا. اور تعلیم کو ہم نے اس لحاظ سے حاصل نہیں کی جاتی کہ بھئی اچھی نوکری ڈھونڈیں گے یا نوکریوں کے لیے استعمال ہوں گے. اس سے شعور آتا ہے. وہ شعور ہمارے واسطے حاصل کرنا تھا. جب تک یہ جذبہ تھا ہمارے اندر پڑھانے والوں میں، پڑھنے والوں میں، تو ہم آگے بڑھتے رہے. حالانکہ اس وقت مشکلات بہت تھی. بجلی کا فقدان تھا، اسکولوں کا فقدان تھا، ہے نا. دور دراز پیدل بچے جایا کرتے تھے، دور دراز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. لیکن ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ جو ہے نا ختم ہو گیا. اب بڑے افسوس سے بیٹا یہ بات کہتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس، شاید کچھ لوگوں کو برا بھی لگے کہ یہ بزنس کر ایک ادارہ بن گیا ایجوکیشن، تعلیم. اور اس کا رزلٹ یہ نکل آیا کہ جو آج کل پڑھنا چاہتا ہے اس کا پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ نہیں ہے تو پڑھ نہیں سکتا ہے. جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پھر وہی مسئلہ ہو گیا کہ بریک آ گئی ہے، ٹیلنٹ آگے نہیں آ رہا ہے. جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو کئی لوگوں کے قصے سنائے کہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے اس وقت کے بچے کہ جب ان کے پاس فیسیں نہیں تھی، آگے بڑھنے کا طریقہ تھا، وہ بیچارے رک گئے. ورنہ وہ لوگ اپنا نام بھی کماتے، ملک کا نام بھی روشن کرتے. تو اب یہ بریک یہاں پر بھی آئی ہے. اب بھی یہی حال ہے کہ جس کا پیسہ ہے تو تعلیم حاصل کر رہے ہو، جس کا پیسہ نہیں ہے وہ بیچارہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ فقدان ہے ہمارے اندر. لیکن الحمدللہ کام ہو رہا ہے، جس سطح پر بھی ہو رہا ہے. اب دیکھو ہمارے یہاں سیکنڈری میں، پرائمری میں، انٹرمیڈیٹ میں مفت تعلیم دی جاتی ہے. کتابیں دی جاتی ہیں، کاپیاں دی جاتی ہیں، پڑھایا جاتا ہے. اور کئی صوبوں کے اندر ان کے لیے پاکٹ منی بھی دیتے ہیں. لیکن جو بریک آ گیا نا، اس بریک سے یہ نقصان ہوا کہ اب بچے آگے آ نہیں رہے. کیونکہ جن کے بچے ہیں، کوئی بیچارہ مزدوری ڈیلی ویجز پر کام کر رہا ہے، کوئی چوکیداری کر رہا ہے، کوئی ڈرائیوری کر رہا ہے. ماں گھر کو سنبھال رہی ہے اگر شہر میں ہے. دیہات میں تو پھر اس کو کھیتی باڑی میں بھی جانا پڑتا ہے، اپنے جانوروں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. تو وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نا وہ اپنے بچوں کو اسکول تک پہنچا نہیں سکتے. پھر وہ بیچارے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے.
ٹھیک ہے نا، وہ آگے اپنے بچوں کو لا نہیں سکتے ہیں. آپ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ تعلیم حاصل کریں، اچھی جاب کے لیے باہر جائیں پیسہ کمانے کے لیے. ٹھیک ہے، پیسہ بھی کمائیں، اچھی جاب بھی پکڑیں، لیکن کم سے کم ہم لوگ کو بچوں کو نا پرائمری، میٹرک، انٹرمیڈیٹ پڑھانا چاہیے کہ اگر کوئی سیکورٹی گارڈ میں کھڑا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ اچھی طرح چیک کر سکے گا، اس کے اندر شعور ہوگا. وہ کوئی بندہ کارڈ لے کر آئے گا تو اس کو چیک کر کے وہ اندر بھیجے گا. اسی طرح ایک ریڈی والا ہے، پھل فروٹ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، تو اپنے لیے جو چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے وہ اس کی لکھت پڑھت، حساب کتاب اپنا، جس کو اکاؤنٹ کہتے ہیں اور اردو میں کھاتا کہتے ہیں، اکاؤنٹ وہ اپنا صحیح بنا کر رکھے گا، لین دین کا اس کو شعور ہوگا. دوسرا اس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی سبزی خراب ہو رہی ہے، کون سے پھل خراب ہو رہے ہیں، کیا نقصان دیں گے، ان کو کس طرح، تو یہ شعور آتا ہے. اسی طرح ہاؤس کیپنگ کا کام ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کو بھی شعور آئے گا کہ دیکھو گندگی کیا ہے، ہمیں اس میں کس طرح سیف ہو کر کام کرنا ہے کہ صفائی بھی ہو جائے اور ہمیں بیماری بھی نہ لگے. تو یہ چند مثالیں بیٹا میں نے آپ لوگ کو دی ہے. تو تعلیم کے اندر یہ ہے کہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے اب رہ گئے ہیں، کیونکہ بچے آگے آ نہیں رہے، اب ان کو لا کوئی نہیں سکتا ہے. اور پھر اگر بچے آئے تو پرائیویٹ کی طرف سب کا دھیان ہے اور پرائیویٹ میں پڑھتے ہیں ہم، کیونکہ وہاں تعلیم کو ہم یہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ اچھا پڑھا رہے. ایسی بات نہیں ہے. پڑھنے والے بچے نا گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے، ابھی کی بات ہے، یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. میرے محلے کے غریب ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والوں کے بچے ہیں، گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں، اب ہے نا بہترین نمبر سے پاس ہوئی، پوزیشن لے کر آئے، جس کو سب لوگوں نے سراہا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں کے اندر تھوڑا پڑھانے کا سسٹم سلو ہے، دلچسپی لینے کا سلو ہے، کچھ وہ محنت ٹیچر بھی نہیں کرتے، کچھ نہ وہ اسٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں جس کا ایک رزلٹ اس قوم کے لیے نکلے وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، پانچ انگلی ایک برابر نہیں ہوتے ہیں. اب بھی الحمدللہ پرائمری میں، سیکنڈری میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسے اساتذہ موجود ہیں جو کہ بہت دل کی لگن کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو شعور دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں. اب یہ بچوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو حاصل کرتے ہیں یا اپنا وقت ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں. تو ان بچوں کو آگے لانے کے لیے ہمیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو 2.5 کروڑ بچے ہمارے گھروں میں ہیں ان کو آگے ہم نے لانا ہے. لیکن تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم نے جاب کے لیے تعلیم حاصل کرنی. تعلیم سے شعور آتا ہے. اگر کوئی بچی ہے کل کو اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے پھر گھر کو سنبھالنا ہے، وہ پھر ایک ماں کا درجہ رکھے گی، اور ماں جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے پڑھی لکھی، وہ اس قوم کو پھر اچھے تربیت والے بچے دے گی، ان کو اچھی تربیت کر کے بھیجیں گے. اسی طرح جو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو شعور آئے گا، وہ کسی بھی شعبے میں کام کریں، فیکٹری میں کریں، ہے نا، پنچر کی دکان پر کام کریں، یا ریڑھی چلائیں، رکشا چلائیں، یہ کوئی اپنی مزدوری ہے بہتری ہے، لیکن وہ شعور سے کریں گے، ان کو پتہ ہوگا. اسی طرح اگر وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو کوئی میڈیسن لکھ کر دی جاتی ہے، میڈیکل اسٹور سے لے جاتے تو کم سے کم وہ اپنا بل تو چیک کر سکیں گے، میڈیسن کا نام تو چیک کر سکیں گے کتنے فائدے ہیں. ان چیزوں سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. نفسہ نفسی کا لگا ہے، دور ہے. بس ٹھیک ہے، مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے، یہ سلسلہ شروع سے چلا رہا ہے. مہنگائی چلی آ رہی ہے، حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، مہنگائی کبھی اوپر نیچے آتی رہتی ہیں. ان حالات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، یہی تو زندگی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سیدھی سڑک جاری ہے جس کو ہم روڈ کہتے ہیں، اور آپ اس پر اپنے کیمرے جو بھی سواری پر آپ بیٹھے ہیں اس کو دبا کر چلا کر جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی لطف نہیں ہے. لطف یہ کہ آپ دشوار راستوں سے گزرے، کئی راستے میں پتھر آ جائیں، کئی راستے میں کنکر آ جائے، کئی راستے میں پانی آ جائے، کئی راستے پکی سڑک آ جائے، کچی سڑک آ جائے، آپ نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ روڈوں کو آپ بالکل کچا کر دیں.
توڑ دیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اس کے اندر شعور لانا پڑے گا. ہمیں ایسا محنت کرنی پڑے گی کہ جو مائیں گھروں میں کام کرنے کے بعد کھیتی باڑی کے لیے نکل جاتی ہے, جانوروں کے لیے چارے کی نکلتی ہے, یا جو بچوں کے باپ ہوتے ہیں وہ ڈیلی ویجز پر نوکری پر نکل آتے ہیں, دیہڑی پر کرنے لے کر آتے ہیں, ان سب کو ہم نے سمجھانا ہے کہ بھئی آپ نے اپنا اپنا کام بھی کرنا ہے, لیکن یہ ہمارا مستقبل ہے. بچے ان کو بھی ہم نے پڑھانا ہے, ان کو بھیجنا ہے. آپ دیکھ نہیں, ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا. پہلے کے بچے ہوتے تھے, آپ بزرگ لوگوں سے سنیں کہ صبح 7 بجے اسکول لگتا تھا اور شام کو 4 بجے چھٹی ہوتی تھی. یہ پاکستان بننے سے پہلے, پاکستان بننے کے بعد کی وقت کی بات کر رہا ہوں میں. اپنے ساتھ کوئی انٹرول ہوتا تھا, انٹرول میں قریب گھر ہے تو کھانا کھانے چلے گئے, انہیں ساتھ کھانا لے کر جاتے, وہی سوکھی روٹی ہو جاتی تھی یا گیلی روٹی کھا لیتے. کئی بچوں کا روٹی نہیں ہوتی تھی, بھوکے ہی رہتے تھے. ان لوگوں نے محنت کی. اب ان کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے مقام پر پہنچے, بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. ان کا ابھی نام لینا میرے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ سب کے سامنے لوں, کہ انہوں نے پیدل گئے ہیں, پیدل جانا, پیدل آنا. وہاں اس زمانے بائی سائیکل بھی بہت مشکل سے ملتی تھی, میلوں سفر کرتے تھے. محنت کی انہوں نے, جذبہ تھا. یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے. تو میرے اسٹوڈنٹ, یہ بات صحیح ہے, یہ فکر ہے. اگر کسی کسان کا بچہ ہے, کسی مزدور کا بچہ ہے, یا کسی پیسے والا کا بچہ ہے, سب ہماری اپنی اولاد ہے. ہم نے سب کو صحیح راستے پر چلانا ہے. یہ نہیں ہمارے جو ماشاءاللہ سفید پوش لوگ ہیں, یا وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے, وہ ویفر مقدار میں اپنے بچوں کو کیا میں پاکٹ منی دیتے ہیں, جس سے وہ پھر تھوڑا آؤٹ ہونے لگتے ہیں. نہیں, آپ نے ان کو اتنا آؤٹ نہیں کرنا ہے. اچھا نوالے کھلاؤ, سونے کا کھلاؤ, شیر کی نظر سے دیکھیں. اتنا پیسہ نہ دے کہ وہ پھر پڑھائی کی طرف دھیان نہ دیں, وہ موبائلوں پر کھیلتا رہے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے مختلف قسم کی کیا فاسٹ فوڈ کھاتا رہے, وقت ضائع کرتا رہے. تو وہ صرف بچہ جو ہے نا, اس اپنے گھر کا ہی اپنا نقصان نہیں کر رہا ہے, وہ قوم کا نقصان کر رہا ہے. یہ ذمہ داری ان کے ماں باپ کی بھی ہے, ہماری بھی ہے. جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا, جو پاکستان بننے کے بعد, اور فوراً جذبہ پیدا ہوا تھا کہ نائٹ اسکول کھلے ہوئے تھے, مارننگ کی شفٹیں چلتی تھی, ایوننگ کی شفٹیں چلتی تھی, ہے نا, اور بیٹک اسکول لگتے تھے, مفت. ایسے جذبہ تھا کہ وہ اساتذہ مفت لوگوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے, شعور دلاتے تھے. پھر ماشاءاللہ وہ ہے نا, بالکل ان کا ڈر خوف بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس سے وہ لوگ بنے. بہت ساری واقعات ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. آج ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے, چاہے غریب کے بچے ہیں, امیر کے بچے ہیں, غریب کے بچے جو ہے نا وہ بالکل بس غربت کے اندر مست ہو کر آگے کا نہیں سوچ رہے ہیں, اور جو امیروں کے بچے وہ اپنے پیسے, بائکوں پر اور کاروں کے اندر مست ہو کر نہ آگے مستقبل کا نہیں سوچ رہے ہیں. یہ بہت فکر کی بات ہے. نقصان ہے, قوم کا نقصان ہے, ماں باپ کا نقصان ہے, خاندان کا نقصان ہے, آنے والی نسلوں کے لیے نقصان ہے. ہمیں شعور لانا ہے. ہمیں جو بچے وقت ضائع کریں ان کے وقت کو کیش کرنا ہے. ہم نے ان کو نیٹ بھی دینا ہے, موبائل بھی دینا ہے, کار بھی دینی ہے, بائک بھی دینی ہے, پاکٹ منی بھی دینی ہے. یہ ان لوگوں کی بات کرو جو ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ ہیں. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی یہی ہے کہ اپنی حیثیت میں بچوں کو رکھنا ہے, لیکن نہیں, چادر سے باہر پیر پھیلنے مت دو بچوں کو. ان کو وقت دیں, ان کو اوپر نظر رکھیں, ان کو یہ چیز دے کہ ہم آپ کو یہ سہولت دے رہے, لیکن اس سہولت کو ناجائز نہیں استعمال کریں. کل کو یہ آپ کے کام آئے گا.
آپ نے ایک اچھا معاشرہ دینا ہے، اور پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے تو ان کو ایک اچھی کہ ہم نے نسل دے کر جانا ہے. تو یہ چیز ہے. تو یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے بچیاں گھروں پر ہیں جو اسکول کا رخ نہیں کرتی ہے. کوشش بھی جاری ہے. کئی ویلفیئر ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، اور کہیں کہ میں گورنمنٹ کی سطح بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پرائیویٹ کی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے ماشاء اللہ اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ غریبوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں، امیروں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ضائع نہ ہو جائے. جس مقصد کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ان کا وہ مقصد ضائع نہ ہو جائے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں. تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، آپ بھی کریں. اب میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں جس کو آپ ذہن نشین کر لیں یا نوٹ کر کے لکھیں کہ ان بچوں کو ہم نے اسکول تک کیسے لے کر آنا ہے، ان کو کیسے پڑھائی کا شعور دلانا ہے، ان کے ذہن میں کیسے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے تعلیم سے، ایجوکیشن سے جاب بھی اچھی ملے گی، باہر بھی آپ جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مزدوری کریں گے، ریڑھی چلائیں گے، رکشا چلائیں گے، تو اس میں بھی آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. یہ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ لکھنا شروع کریں. اس سے انشاءاللہ بچوں کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. ان کا شعور پیدا کریں. یہ صرف تھوڑا سا کیا میں جو بریک ہمارے اندر آ گئی ہے نا، پاکستان بننے کے بعد جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تعلیم کے اندر، اس ٹائم ہمارے پاس قلم نہیں ہوتے تھے، ٹیبل کرسی نہیں ہوتی تھی، ہے نا، یہاں تک کہ چھت نہیں ہوتی تھی، زمین پر دری بچھا کر پڑھتے تھے. لیکن ایک جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا. نہ استادوں میں، معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کہہ رہا ہوں، استادوں میں جذبہ ہے، نہ ان اداروں والوں میں جذبہ ہے جو ان اداروں کو چلاتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹس میں یہ جذبہ ہے. ہوگا لیکن نمک کے برابر. ہمیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. وقت اللہ پاک نے ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں دیے ہوئے ہے. ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی نسلوں کو آگے شعور دلانا پڑے گا، تعلیم دلانی پڑے گی کہ ہمارے یہاں کا ہر بچہ چاہے وہ مزدوری کرے، رکشا چلائے، ٹیکسی چلائے، کنڈکٹری کرے، ٹھیک ہے نا، ریڑھی چلائے، کوئی بھی کام کرے، پڑھا لکھا ہو، اس کو شعور ہو. اور یہ ذہن میں ہم رکھ لیں کہ بھئی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہم نے جاب کے لیے نہیں حاصل کر رہے ہیں، یہ اپنے شعور کے لیے کر رہے ہیں. زندگی کے اور مسائل میں پھر ان کی جب اولادیں ہوں گی، شادیاں ہوں گی، تو ان کو شعور ہوگا، ان کو اپنا معاشرہ بنانے میں آسانی ہوگی، گھر کے مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ بیٹا میری ساری باتیں تھی کہ آپ کو میں نے بتایا. دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے اتنے بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے نا، مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور گورنمنٹ کے جو اسکول کالج وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جن کا میں بتا چکا. اور پرائیویٹ کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہے، پرائیویٹ بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم یہ مقصد اپنا حاصل کریں گے، اور ہماری چند سالوں کی محنت سے جو ہے نا ہماری نسل جو ہے نا بالکل ایک شعور والی اور تعلیم یافتہ نسل بن کر سامنے آئے گی. اور وہی جذبہ ہوگا اور وہی ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ جو پاکستان بننے کے فوراً بعد ہم نے کچھ ہاتھوں میں نہ ہونے کے باوجود کر کے دکھایا. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا. چلے آپ نوٹ کرنا شروع کریں.